جیسا درس بھی پر بڑا رہوگا بڑے گرگ دے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ جو آج کند کوٹ میں سنتوں بھرے اجتماع میں شامل ہیں، اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ آج دوپہر کو اتارپور شکارپور کو دعوت اسلامی کی اصطلاح میں اتارپور کہا جاتا ہے، وہاں سنتوں بھرا اجتماع تھا، اور آج زندگی میں پہلی بار میں کند کوٹ میں بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اور ماشاءاللہ آپ کی محبتیں اور آپ رات کو اس وقت تشریف لائے ہیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں ہم سب کا جمع ہونا، یہ اجتماع کرنا اپنے دربار میں قبول بھی فرمائے اور ہمارے کند کوٹ میں دعوت اسلامی کے مدنی کام کو ترقی کا ایک عظیم سبب بھی بنا دے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت پہ کرے جود و سخاوت. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جس پر جتنا درود پڑھیں وہ کم ہے. لیکن بعض اوقات کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ درود پاک پڑھ لیا تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں پڑھا تو کچھ بھی نہیں. ایسا نہیں ہے. درود پاک اگر نہ پڑھا، درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل نہ رکھا تو وہ بڑی محرومی کا باعث ہو جاتا ہے. ایک بڑی دل ہلانے والی میں حدیث سنانے جا رہا ہوں. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اور راویہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. آقا فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگ قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے. آپ سمجھتے ہیں کتنی بڑی محرومی ہے، کیونکہ محشر کے دن ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی شخصیت ہے جس نے کام آنا ہے. شفاعت ایک ہی نے کروانی ہے. ہمیں پیاس لگے گی تو جام کوثر ایک ہی شخصیت نے پلانے ہیں. اگر پل صراط سے گزرنا ہے تو رب سلم امتی کی صدائیں لگا کر ایک ہی شخصیت نے پار لگانا. بریلی کے تاجدار سمجھاتے ہیں نا کہ آقا قیامت کے دن کب کب اور کیسے کیسے کام آئیں گے. پیاس لگے گی نا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے ہی. میزان عمل لگایا جائے گا، ہماری تولے ہلکی پڑ جائیں گی، گناہ ہی گناہ ہے نا. تو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ. عیب کھلیں گے، شرمندگی ہوگی تو فرماتے ہیں رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں. اس دن ماں بھی کام نہیں آئے گی، والد بھی کام نہیں آئے گا. کون کام آئے گا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہے. پل صراط سے گزرنا ہوگا، کون کام آئے گا؟ سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہے. ہر جگہ پیارے آقا نے کام آنا ہے.
اس سے بڑا محروم کون ہوگا جو نبی پاک کا قیامت کے دن چہرہ ہی نہ دیکھ سکے؟ سوچئے نا. اب غور سے سنو، وہ 3 طرح کے لوگ کون ہیں؟ کہیں میں تو نہیں اس میں شامل، کہیں آپ تو نہیں؟ اگر ہیں تو آج سچی توبہ کر دی ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں کون ہوں گے؟ فرماتے احدھا العاق لوالدیہ، پہلا ماں باپ کا نافرمان. جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے. آج لوگ ماں باپ کو ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، خدمت نہیں کرتے. اے وہ بچوں جن کے والدین حیات ہیں، تنگ نہ کرنا اپنے ماں باپ کو. اگر ماں باپ ناراض ہو گئے نا، ماں باپ راضی نہ رہے تو قیامت میں بربادی ہو جانی ہے. ایک اور حدیث پاک کے پیارے آقا فرماتے ہیں جس کے والدین راضی اس سے اس کا رب راضی، جس کے والدین ناراض اس سے اس کا رب بھی ناراض. اب طے کر لو، اللہ کو راضی رکھنا ہے، مغفرت پانی ہے تو ماں باپ کو راضی کرنا. پہلے نمبر پر کون ہوگا جو نبی پاک کا قیامت کے دن دیدار نہیں کر سکے گا؟ ماں باپ کا نافرمان. آقا فرماتے والثالث والثانی تارک سنتی. آقا فرماتے دوسرے نمبر پر وہ ہوگا جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا، میری سنت کو ترک کرنے والا، وہ میرا قیامت کے دن چہرہ نہیں دیکھ سکے. آج بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی سنت پر عمل نہیں کرتے، نہ چہرہ سنتوں والا، نہ لباس سنتوں والا، نہ انداز سنتوں والا. آج کل تو ایسا حال ہو گیا ہے، پہلے ہم بیرون ملک میں جاتے تھے نا تو کسی نوجوان کو سلام کرنے میں شک ہوتا تھا، یار پتہ نہیں مسلمان ہے کہ نہیں. ایک ہی چہرہ، ایک ہی انداز ہے، غیر مسلم کا بھی مسلمان کا بھی. اب بدقسمتی سے ہمارے وطن میں بھی یہ حال ہوتا جا رہا ہے کہ کسی شخص سے ملو تو سمجھ نہیں پڑتی کہ پتہ نہیں مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. آپ کے تو ان شہروں میں بہت سارے غیر مسلم بھی رہتے ہیں نا. کبھی غور کیا میرے اور غیر مسلم میں فرق کیا ہے؟ ایک امتی کو نام بتانا پڑتا ہے جب پتہ چلتا ہے سامنے والے کو، کیونکہ انداز تو بتاتا ہی نہیں ہے نا. مثال کے طور پہ اگر آپ کو میری بات سمجھ نہ آ رہی ہو نا، جتنے مجھے یہاں سن رہے ہیں وہ بھی، اور جتنے مجھے سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، ان سے ایک سوال ہے میرا. آج رات کو گھر جا کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے اور اپنے آپ سے پوچھنا کہ اوپر سے لے کر نیچے تک میرے جسم میں ایسی کیا نشانی ہے، میرے انداز میں ایسی کیا نشانی ہے کہ مجھے دیکھ کر پتہ چل جائے کہ مسلمان ہوں. اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہمارا لباس سنتوں والا ہے، ہمارا چہرہ سنتوں والا ہے، ہماری باتیں اسلامی ہیں؟ عجیب و غریب انداز ہے مسلمانوں کا، پہچانا ہی نہیں جاتا کہ ہم کسی مسلمان سے بات کر رہے ہیں یا غیر مسلم سے. سنت سے دور رہ کر زندگی گزار رہے ہو میٹھے اسلامی بھائیوں. نبی پاک فرماتے میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. اگر ادھر نبی پاک نے اپنے قریب نہ بلایا، اگر ادھر شفاعت نہ ہوئی تو کس کے پاس جاؤ گے؟ جس کھلاڑی جیسے بال بنانے کا شوق ہے، جس اداکار جیسے لباس پہننے کا شوق ہے، اپنے ساتھ تصویریں رکھتے ہیں لوگ، کہتے ہیں میں اس کا فیورٹ ہوں، میں اس کو فالو کرتا ہوں، یہ میرا فیورٹ ہے، اس کا فین ہوں. تو نبی پاک کو چھوڑ کر کسی اور کے فین بن گئے. کیا جواب دو گے قیامت کے دن؟ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا کی صورت میں نمونہ دیا نا کہ ان پر ان کی صورت پر عمل کرو، ان کے طریقے پر عمل کرو، اور ہم انہیں چھوڑ کر انہی کے دشمنوں کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں. نہ کھانا سنت کے مطابق، نہ باتیں سنت کے مطابق، نہ کاروبار سنت کے مطابق، نہ لباس سنت کے مطابق، نہ چہرہ سنت کے مطابق، نہ عادتیں سنت کے مطابق. کیسے امتی ہیں ہم؟ سچی بات تو یہ ہے دعوت اسلامی والوں، اور جو ماشاءاللہ شرعی حلیہ اپنایا تمہیں مبارک ہو. ہونا یہ چاہیے مجھے کوئی دور سے دیکھے تو پہچان جائے نبی کا امتی جا رہا ہے، سرکار کا غلام جا رہا ہے. شاعر کہتا ہے نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. ہمیں دیکھ کر پتہ چل جائے نا، مجھے بتانا کیوں پڑے؟ آج کوئی بتاتا ہے میرا نام محمد خالد ہے، ہم کہتے ہیں اچھا السلام علیکم، پھر یاد آتا ہے ہاں یار مسلمانوں والا نام ہے، یہ مسلمان ہی ہے، چہرہ بات چیت کچھ بھی نہیں مسلمانوں والی. یہ نہیں ہونا چاہیے. سنت سے دور رہو گے تو مارے نہ جاؤ، اپنائیے سنتوں کو. اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں قدم قدم پر سنتیں سکھائی جاتی ہیں، تو سیکھیں گے تو عمل کریں گے. تیسرا
وہ کون ہوگا جو قیامت کے دن پیارے آقا کا دیدار نہیں کر سکے گا؟ نبی پاک فرماتے ہیں تیسرا وہ ہوگا جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔ سوچیے، آج پیارے آقا علیہ السلام کا نام سنتے پھر بھی درود نہیں پڑھتے۔ ایسا نہ کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھنا اپنی عادت بنائیں۔ آئیے نیت کریں انشاءاللہ کہ اب کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، نبی پاک کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ آپ کی نیت تو کریں نا، اور پھر عمل کرنا شروع کریں، کیونکہ اس سے بڑا لاس نہیں ہے، اس سے بڑا نقصان نہیں ہے کہ قیامت کے دن دیدار مصطفیٰ بھی نہیں ہوگا۔ تو گئے نا کام سے، آقا کا دیدار نہیں ہوگا تو شفاعت کس سے لیں گے؟ دامن میں کس کے چھپیں گے؟ انشاءاللہ اب ایسی زندگی گزارو کہ قیامت میں جب نبی پاک سے ملاقات ہو تو آقا اپنے سینے لگا لیں، اپنے دامن میں چھپا لیں گے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا غلام ہے، یہ سچا غلام ہے۔ قبر میں آقا آئے تو خوش ہو کر آئے نا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ ایسے بن جاؤ کہ آقا جب قبر میں آئے تو نور 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 علی نور ہو جائے نا۔ نبی پاک بھی قبر میں آئے اور ہم سے ناراض بھی ہوں پھر تو ختم، برباد۔ ایسا نہ کرو، چیک کریں اپنی عادتوں کو، اپنے انداز کو، اپنے چہرے کو، آقا کی سنت سجائیں، سنت والا لباس پہنیں، پیاری باتیں کریں، لڑائی جھگڑا مار کٹائی یہ اسلام نہیں ہے۔ گالیاں دینا، مسلمان کی زبان پر سلام ہوتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ، ماشاء اللہ، یہ مسلمان والی بولی ہے نا۔ کیا مسلمان کی زبان سے گالیاں نکلتی ہیں؟ ابے تبے تو تڑاک، جھاڑنا، لڑنا، یہ اسلام نہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام، سبحان اللہ، ایسے پیارے ایسے میٹھے آقا، آئے ہائے، میرے آقا کی عادتیں تو پڑھو، پتہ نہیں کن چکروں میں پڑ گئے، اس کا فین، اس کا فالوور، اس کو چاہنے والا۔ ارے نبی پاک وہ ہستی ہیں کہ جن کے قدموں میں حسن پہنچا تو حسن تمام ہوا ہے۔ حسن قابل جب ہوتا ہے جب میرے آقا کے قدموں کو بوسہ دیتا ہے۔ دنیا بھر میں جتنے حسین ہیں نا، چلو بات چلی ہے تو کر دیتا ہوں، لوگ کسی کی محبت میں گرفتار ہیں، کوئی کسی کے پیچھے پاگل۔ تم جس سے محبت کرتے ہو بتاؤ اس کا پسینہ کیسا ہے؟ دنیا کے سارے حسینوں کے پسینوں سے بدبو آتی ہے، اور میرے آقا وہ ہے کہ جن کا پسینہ مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ کوئی ایسا محبوب تو بتاؤ نا۔ میں آقا کے حسن کی تو بات ہی نہیں کر رہا، نبی پاک کی آنکھیں کیسی، زبان مبارک، لب مبارک، مبارک کان، پیارے ہاتھ، چہرہ، زلفیں، امامہ، چھوڑو ان تمام چیزوں کو، بات کرتے ہیں اس چیز کی کہ دنیا میں ہم سب عطر کیوں لگاتے ہیں؟ ہم عطر اس لیے لگاتے ہیں کہ کسی کو پسینے کی بدبو سے بچانا ہے۔ آقا پسینہ دیتے تھے، دلہن لگاتی تھی، محلہ مہک جایا کرتا۔ ہاں واقعہ سنا ہوگا آپ نے نا، صحابی رسول آئے تھے، حضور بچی کی شادی ہے، دلہن کی شادی ہے، عطر لینا ہے۔ عرب کے لوگ بڑا عطر لگاتے ہیں، پیارے آقا نے پیسے نہیں دیے کہ جاؤ عطر خرید لو، کہا ایسا کرو کل آنا، کھلے منہ والی شیشی لے کر آنا۔ صحابی رسول دوسرے دن شیشی لے کر آئے، کہا ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی لانا، وہ لکڑی کا ٹکڑا بھی لے آئے۔ نبی پاک نے اسی صحابی کے سامنے اپنے ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا، مانگا عطر ہے، آقا پسینہ نکال رہے ہیں، شیشی بھر دی۔ پسینہ بھی نبی پاک کی بارگاہ میں بڑی حاضری دیتا تھا، بڑی کثرت کے ساتھ آتا تھا۔ آقا نے پسینہ نکالا اور شیشی بھر کے دے دی، کہا جاؤ اپنی بیٹی کو دینا، جب عطر استعمال کرنا ہو اس لکڑی کے ٹکڑے کو اس شیشی میں ڈالنا اور کہنا مل لیا کرے، اللہ اکبر۔ وہ بیٹی بھی کتنی فرما بردار تھی، آج کی دلہن کی طرح نہیں تھی جو باپ کو لسٹیں پکڑا دیتی ہے، ابو یہ کپڑے چاہیے، مہنگا جہیز چاہیے، یہ سب میرے لیے ضروری ہے۔ بچی کیسی فرما بردار، نبی پاک کا پسینہ پہنچا، بچی نے یہ نہ کہا بابا جان عطر چاہیے تھا، پرفیوم لاتے، یہ کیا لے آئے؟ اللہ اکبر۔ بچی کہتی نبی پاک نے پسینہ دیا ہے، یہی اچھا ہوگا، جسم پہ ملنا شروع کیا۔ آج میں اور آپ عطر لگاتے ہیں، عطر والے کو کہتے ہیں ایسا عطر دینا ذرا دور تک خوشبو جائے۔ سنو میرے آقا کی خوشبو کا عالم کیا تھا۔ وہ دلہن کہتی ہے جب پسینہ لگایا گیا صرف گھر نہیں مہکا، پورے مدینے میں خوشبو مہکنے لگی۔ وہ گھر بیت المطیبین، خوشبوؤں والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ جبھی تو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ،
آقا کا جب پسینہ مل جائے کون دلہن، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. ارے دلہن کو پھر عطر بھی نہیں چاہیے، پھول بھی نہیں چاہیے، جو آقا کا پسینہ لگا دیتی. اچھا آج ہمیں کسی کو ڈھونڈنا ہو، کدھر گئے تو پوچھتے ہیں نا، بتاؤ یار ذرا ایڈریس کدھر ہے. آج اجتماع میں جو پہلی بار اس علاقے میں آئے ہوں گے، کسی سے راستے میں روک کر پوچھا ہوگا یار بتاؤ یہ فلاں اسکول کہاں ہے، فلاں میدان کہاں ہے، راستہ پوچھتے لوگ ایک دوسرے سے. پیارے آقا کو جب صحابہ کو ڈھونڈنا ہوتا تھا نا، کسی سے پوچھتے نہیں تھے، گلی کے کنارے کھڑے ہو کر خوشبو سونگا کرتے. وہ گلی بتاتی تھی، وہ سڑک بتاتی تھی کہ نبی پاک یہاں سے گزر کر گئے ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے. آقا جہاں سے گزر جاتے وہ گلی مہک جایا کرتی. اچھا ایک اور عشق والی بات بتا دوں، 1400 سال پہلے صحابہ نے تو بڑے مزے کیے نا. آقا کی خوشبو سونگی، پسینہ سونگا، نبی پاک کی برکتیں لوٹی. ہم سوچیں یار ہم تو 1400 سال بعد آئے دنیا میں، وہ خوشبو ہم تو نہیں لوٹ سکے، ہم تو نہیں پا سکے. سچ بتاؤ آج بھی کوئی عاشق مدینے چلا جائے، شرط ایک ہی ہے، عشق والی ناک ہونی چاہیے. ہاں آج بھی مدینے جائے نا تو مدینے کی ہوائیں بتاتی ہیں آقا گزر کر گئے. شاعر کہتا ہے نا، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. آج بھی گلیاں بتا رہی ہیں کہ معطر معمبر آقا گزر کر گئے. پھر بھی کسی اور سے محبت کرو، پھر بھی کسی اور کے انداز کو اپناؤ، ہے کوئی ایسا تو بتاؤ نا. بہرحال نبی پاک کی سنتوں پر عمل کیجیے، کیونکہ آقا کا دیدار کرنا ہے اور انشاءاللہ قیامت کے دن نبی پاک کے پیچھے پیچھے ہی جنت میں جانا ہے. تو ایسے کام بھی تو کرنے ہیں نا. تو بہرحال درود پڑھیں گے کثرت سے انشاءاللہ. پھر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب. پیچھے بیٹے اسلامی بھائیوں، آج میں نے آپ کو نبی پاک ہی کی باتیں کرنی ہیں. جس سے محبت ہونا اس کی باتیں بھی بڑی اچھی لگتی ہیں. پیارے آقا وہ عظیم شخصیت، وہ عظیم ہستی ہیں، جتنی بات کرو جی نہیں بھرتا. محبوب کی بات سے جی کیسے بھرے گا. پیارے آقا کے کمالات تو بے شمار ہیں، مگر میں نے آج آپ کو سرور کائنات علیہ السلام کی زندگی کا ایک بڑا انوکھا پہلو بتانا. نبی پاک وہ ہیں، رب کے حبیب ہیں نا، زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کریں تو 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. آقا سورج کو اشارہ کرے تو واپس پلٹ پڑتا ہے. کنکریوں کو اشارہ کریں تو وہ کلمہ پڑھنے لگ جاتی ہیں. نبی پاک درخت کو اشارہ کریں تو وہ زمین چیرتے ہوئے حاضر ہو جاتا ہے. پیارے آقا علیہ السلام جو ہیں، ان کی حکومت، ان کی طاقت، ان کی اتھارٹی سارے دنیا میں، نہ صرف زمین پر بلکہ آسمانوں پر. بادلوں کو اشارہ کرے تو بارش برسائے، پھر اشارہ کرے تو بارش رک جائے. اللہ نے کیسی اتھارٹی دی. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اتنے سارے کمالات. وجہ بڑی آسان ہے. پیارے آقا جو ہے نا وہ حبیب اللہ ہے. جب کوئی کسی کا حبیب ہونا تو پھر جو محبوب اور محب ہوتے ہیں اس میں میرا تیرا نہیں ہوتا ہے. رب نے اپنے حبیب کو بہت کچھ عطا فرمایا. کیا کچھ عطا کیا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. آقا میں آپ کو مالک ہی کہوں گا نا، کیونکہ آپ مالک کے حبیب ہیں. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. رب نے سب کچھ عطا کر دیا. تو اتنی ساری پیارے آقا کے کمالات تو بچپن سے سن رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. مگر شاید بہت سو کو نہیں پتا کہ پیارے آقا علیہ السلام کو رب نے فزیکل، جسمانی طاقت کتنی عطا فرمائی تھی. آج نبی پاک کی جسمانی طاقت کے بارے میں میں نے آپ کو بتانا ہے. پیارے آقا کے تو اشارے سے پہاڑ ہل جایا کرتے تھے، تو یہ روحانی طاقت تھی. لیکن کیا نبی پاک کے پاس کوئی ایکسٹرا آرڈنری، کوئی زبردست قسم کی جسمانی طاقت بھی تھی؟ آؤ آج سنو اور ایمان تازہ کرو اپنے نبی سے. پھر تو محبت اور بڑھ جانی چاہیے نا. اور میرا ایک مقصد بھی ہے. آج میں نے
پیارے آقا کی جسمانی طاقت بیان کیوں کرنی ہے وہ میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا، لیکن پہلے نبی پاک کی سبحان اللہ محبت میں اور اضافہ کرو کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا. جبھی تو اعلیٰ حضرت دکھتے نا، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہمارا نبی. کوئی پیارے آقا جیسا نہیں دنیا میں. اب سنو، پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرب کا ایک مشہور پہلوان جس کا نام تھا رکانہ، باڈی بلڈر، ہو سکتا ہے یہاں بھی پٹھان بھی ہوں گے، یہاں بھی لڑائی جھگڑا یا پہلوانی ہوتی ہو. رکانہ آیا، اور رکانہ پہلوان جب پیارے آقا کے سامنے سے گزرا تو میرے آقا ہر کسی کو اسلام کی دعوت دیتے تھے. رکانہ مسلمان نہیں ہوا تھا، پیارے آقا نے اس کو اسلام کی دعوت پیش کی. پہلوان ہوتا ہے، اس کا اپنا انداز ہوتا ہے. کہتا ہے اسلام جب قبول کروں گا جب آپ مجھے کشتی میں ہرا دیں گے. وہ اس زمانے کا ورلڈ چیمپئن تھا، سمجھیے، اس کو آج تک کسی نے ہرایا نہیں تھا، اس کی پیٹھ زمین سے نہیں لگی تھی. مشہور یہ تھا کہ رکانہ پہلوان کی پیٹھ زمین سے نہیں لگائی جا سکتی. نبی پاک کوئی کہتا ہے کہ آپ اگر اسلام مجھے چاہتے ہیں میں قبول کروں تو مجھے کشتی میں ہرا دیں. دین کی بات ہو رہی ہے، اسلام کی بات، کشتی بیچ میں کدھر سے آ گیا؟ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ٹھیک ہے. اب سارے صحابہ جمع ہو گئے. ایک ایسا کمپٹیشن تھا کہ اس وقت کا سب سے بڑا پہلوان نبی پاک کے سامنے کھڑا ہے اور پیارے آقا بھی ہیں، صحابہ سب جمع ہو گئے. کتنا مجمع جمع ہو گیا ہوگا. کشتی سٹارٹ ہوتی ہے. رکانہ پہلوان آتا ہے، نبی پاک نے اس سے ہاتھ ملایا، ہاتھ ملا کر اس کو اٹھایا اور اٹھا کے پٹک دیا. کوئی داؤ پیچ کی باری ہی نہیں آئی. فرسٹ آف آل ہاتھ پکڑا، اٹھا کے پٹک دیا. تھوڑی دیر تو ہکا بکا رہ گیا نا، یہ ہوا کیا میرے ساتھ؟ کہتے نہیں دوبارہ ہوگا. پیارے آقا نے کہا چلو دوبارہ ایک اور ٹرائی کر لیں. وہ پھر آ گیا. پیارے آقا علیہ السلام نے پھر ہاتھ ملایا، ہاتھ پکڑا، اٹھایا، پھر پٹک دیا. اس کو پھر سمجھ نہیں آئی میرے ساتھ ہوا کیا ہے. مجھے آج تک بڑے انہوں نے تو کوئی داؤ بھی نہیں لگایا، کوئی پکڑا نہیں، کوئی اٹھایا نہیں، کوئی موڑا نہیں. یہ تو ہاتھ ملاتے اور مجھے اٹھاتے پٹک دیتے. کبھی تیسری بار پھر ہوگی. پیارے آقا فرماتے چلو پھر آ جاؤ. پھر آ گیا سامنے. پیارے آقا علیہ السلام نے تیسری بار بھی ہاتھ ملایا، اٹھا کے ویسے ہی پٹک دیا. وہ کہتا ہے مجھے آج تک عرب کا کوئی پہلوان نہیں ہرا سکا، میری پیٹھ زمین پر نہیں لگا سکا. آپ نے مجھے 2 مرتبہ، ایک روایت کے مطابق 3 دفعہ پٹک دیا. اب رکانہ پہلوان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. کہتا ہے یہ نبوت کی طاقت ہے. یہ میں حیران ہوں آپ کے اندر ایسی کیسی طاقت ہے. اب سنو، یہ ایک بار نہیں ہوا. پہلوان کا بیٹا بھی پہلوان ہی ہوتا ہے نا. یہ رکانہ کا بیٹا بعد میں یزید، اس کا نام تھا یزید بن رکانہ، وہ بھی بڑا پہلوان. اس نے بھی جناب بڑا نام کمایا. وہ اتنا ہیوی ویٹ تھا کہ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ جس چمڑے پر بیٹھ جائے نا، سارے لوگ مل کر چمڑا کھینچے، چمڑا ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتا ہے، اس کے نیچے سے نہیں نکل سکتا. وہ چیلنج دیتا تھا، کوئی نہیں نکال سکتا تھا. ایک بار پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ آ گیا. کہتا اگر آپ مجھ سے کشتی میں مجھے ہرا دیں، مجھ سے کشتی لڑ کے دکھائیں. تو پیارے آقا نے فرمایا اچھا پھر مجھے کیا دو گے اگر تمہیں ہرا دیا؟ اس کے پاس 300 بکریاں تھیں. کہا میں 100 بکریاں آپ کو دے دوں گا. نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ. وہ بھی آ گیا سامنے. پیارے آقا علیہ السلام نے اس سے ہاتھ ملایا اور بالکل اسی طرح اس کو اٹھا کر واپس پٹک دیا. اس نے 100 بکریاں دی. کہا ایک اور بار کشتی لڑوں گا آپ سے. نبی پاک نے کہا آ جاؤ. دوبارہ اٹھایا، دوبارہ اس کے بیٹے کو پٹک دیا. اس نے 100 بکریاں اور دے دی. کہا نہیں 100 باقی ہے، ایک بار پھر لڑوں گا آپ سے. ایک بار تو میں جناب جیت کر دکھاؤں گا. نبی پاک مسکرائے، فرمایا دوبارہ آ جاؤ. تیسری بار پیارے آقا نے اٹھایا، اسے اٹھا کر پٹک دیا. اس نے اگلی 100 بکریاں بھی دی، مگر کہتا ہے کہ آج تک مجھے کوئی عرب میں کوئی پہلوان مجھ پر غالب نہیں آ سکا. میں نے مان لیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. نبی پاک تو آقا ہے نا. سنو، شعر سنا تھا نا، آج اس کی تشریح سن لو. آتا ہے غریبوں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو. ایمان قبول کر لیا نا. نبی پاک نے 300 بکریاں بھی تحفے میں واپس عطا فرما دی. بکریوں کے لیے لڑائی تھوڑی کی تھی. مقصود یہ تھا. آج ہم امتی سن تو رہے نا کہ پیارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے کیسی جسمانی طاقت عطا کی. غزوہ خندق سنا؟ غزوہ خندق ایک ایسا موقع تھا
کہ جب مسلمان ٹنل بناتے تھے، خندق بناتے تھے، مسلمانوں کو حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا، یہ خندق کی لڑائی اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی، یہ بالکل نئی ترکیب تھی، نئی اسٹریٹجی تھی کہ جنگ ایسے لڑی جائے۔ حضرت سلمان فارسی آئے تھے روم سے، یہ رومی تھے، فارسی تھے، معاف کیجیے گا، ایران سے آئے تھے۔ انہوں نے کہا حضور آپ ایسا کریں، ہمارے پاس لوگ تھوڑے ہیں، کفار کے پاس لشکر بڑا ہے، ہم پیچھے پہاڑ کو رکھتے ہیں، آگے خندق کھود دیتے ہیں اور اس میں آگ لگا لیتے ہیں، کافر ہمارے اوپر نہیں آ سکیں گے، ہم سیکیور ہو جائیں گے۔ تو پہلی بار خندق کھودی جانے لگی، سارے صحابہ خندق کھودنے لگے، پیارے آقا بھی ان کے ساتھ ہوتے، بڑا ماحول تھا، بڑی طویل واقعات ہیں، نبی پاک صحابہ کا حوصلہ بڑھاتے، وہ بڑے غربت کے دن تھے۔ تو ایک صحابی رسول اسی خندق کے غزوے کے دوران آئے نبی پاک کے پاس کہ حضور بھوک سے برا حال ہے، اور اپنے کرتے کو اوپر اٹھایا تو صحابی رسول کے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا۔ جب بندہ بھوکا ہونا مزدوری نہیں ہوتی، کبھی سنا ہے کہ بھوکا آدمی بھی کدال اٹھا کر جناب وہ کھڈا کر دے؟ صحابہ بھوکے تھے، پیٹ پہ پتھر، تو حضور بہت بھوک لگی ہے۔ جب اس صحابی نے اپنے پیٹ پہ ایک پتھر دکھایا، اللہ اکبر، کونین کے والی نے اپنا کرتا اوپر اٹھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ وہ رب کے حبیب جو فرماتے ہیں میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلیں، ان کا صبر کا عالم یہ ہے، ان کی بھوک کا عالم یہ ہے، ان صحابہ کی رضا کا عالم یہ ہے۔ اور آج ہم میں تھوڑی سی تنگی ہو جائے، تھوڑا سا پرابلم ہو جائے، تھوڑا کاروبار کم ہو جائے، تھوڑا نوکری میں کوئی مسئلہ ہو جائے، تھوڑے پیسے کم ہو جائے تو شکوے شکایت، اللہ نے نہیں دیا، یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا۔ یاد رکھو، زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ آئے گی مشکل، آزمایا جائے گا تمہیں، یہ ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارا، یہ امتحان ہوتا ہے کہ بندہ کتنا حوصلہ رکھتا ہے، اللہ کی رضا پر کتنا راضی ہے۔ ہم تو تھوڑا سا امتحان ہو تو واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ بات بڑی باریک ہے، اگر سمجھدار لوگ ہوں گے تو سمجھ جائیں گے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے ایک شخص کو دیکھا، سر پر پٹی بندھی ہے۔ آپ نے پوچھا پٹی کیوں باندھی؟ کہ حضور سر میں درد ہے، بخار ہو گیا ہے، اس لیے پٹی باندھی ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے کمال کی بات کی، توجہ دیجئے گا۔ آپ فرماتی ہیں اتنے دن تم چند دن بیمار ہوئے تو بیماری کی پٹی باندھی، اتنے دن صحت مند رہے تھے تو صحت کی پٹی باندھی تھی۔ آئی بات سمجھ میں؟ تھوڑی سی پرابلم ہوئی تو سب کو بتانا ہے کہ میں بیمار ہوں، شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں بتائیں ہم کسی کو کہ ہمارے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں شکوہ شکایت نہیں بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ تو بات چل رہی ہے غزوہ تبوک، غزوہ خندق کی۔ تو اب صحابہ نے جب خندق کھودنا شروع کی نا، ایک بڑا پتھر بیچ میں آ گیا۔ جو مزدوری کا کام کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کبھی کبھی چٹان آ جاتی ہے، پھر وہ کلاڑے سے نہیں ٹوٹتی، پھر اس کے لیے ڈرل کرنی پڑتی ہے، بڑی بڑی مشینیں بلانی پڑتی ہیں۔ عرب کی دنیا میں تو ویسے ہی بڑے سخت چٹانیں ہیں، پہاڑ ہے۔ صحابی رسول آئے کہ حضور سب نے کوشش کر لی، یہ چٹان ہے وہ نہیں ٹوٹ رہی۔ صحابہ بھی کمال تھے ویسے، ہاں چٹان نہیں ٹوٹ رہی تو نبی پاک کے پاس کیوں آئے؟ کوئی مشین لاتے، کوئی خدا، جو چاہیے ہوتا صحابہ کو پیارے آقا کے پاس آ جاتے تھے، کیونکہ جانتے تھے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، جو مانگتے تھے یہاں سے مل جاتا تھا۔ حضور چٹان نہیں ٹوٹ رہی، 2 پتھر پیٹ میں بندھے میرے آقا کے۔ سنو اللہ نے کیسی جسمانی طاقت دی۔ پیارے آقا تشریف لے گئے، حدیث کے الفاظ ہیں آقا نے کلاڑا اٹھایا، ایک بار مارا، چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج یہ میں نے کیوں موضوع لیا ہے، کہ پیارے آقا کی جسمانی طاقت کیوں بیان ہو رہی ہے؟ یقیناً ایک تو ہمارے نبی سے محبت اور بڑھتی ہے کہ ہر میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عرفہ، اعلیٰ اور کمال کا بنا۔ پیارے آقا کے کمال جیسے، یعنی رب کو پیارے آقا سے محبت کیسی کہ کہیں محبوب کسی سے پیچھے نہ رہے۔ اچھا نبی پاک، آپ سنیے گا بات، بڑی عشق والی بات ہے۔ پیارے آقا کا جو قد مبارک تھا نا، نہ زیادہ لمبا نہ زیادہ چھوٹا، لمبا ہونا بھی عیب ہے، چھوٹا ہونا بھی عیب ہے، ٹھیک ہے نا؟ پیارے آقا تو ہر عیب سے پاک ہے۔ تو نبی پاک کا قد مبارک وہ درمیانہ تھا، لیکن اگر مثال دیتا ہوں، ہم سارے بیٹھے ہیں اور ایک لمبا آدمی بھی ہمارے ساتھ بیٹھے تو اونچا کون نظر آئے گا؟ لمبا، بتاؤ نا، لمبا نظر آئے گا نا۔ تو رب کو یہ کب پسند ہے کہ حبیب کسی کے ساتھ بیٹھے اور اونچا کوئی اور نظر آئے؟ قد مبارک درمیانہ تھا، مگر لوگوں میں جب بیٹھتے تو آقا سب سے بلند نظر آیا کرتے۔ نبی پاک جب چلا کرتے، نبی پاک کی جو چال مبارک تھی،
نہ بہت زیادہ تیز نہ بہت سلو. یہ بھی عیب ہے. کوئی تیز تیز چلے بندہ کہ یار کیسے چل رہا ہے, بہت سلو چلے تو کہے گا پیچھے رہ گیا. پیارے آقا بڑی میانہ روی سے, بڑی نرم, بڑی پیاری چال سے چلتے تھے. لیکن اگر کوئی تیز چلنے والا ہو تو آگے نکل جائے نا. تو رب کو کب پسند تھا کہ حبیب سے کوئی آگے نکلے. آقا چلتے درمیانی چال تھے, مگر صحابہ کے ساتھ چلتے تو ہوتے سب سے آگے تھے. تو اسی معاملے میں جسمانی طاقت میں بھی رب نے سب سے عرفہ و اعلیٰ بنایا. لیکن جسمانی طاقت ہے. اب ذرا میرے موضوع کی طرف آ رہا ہوں, توجہ چاہوں گا. جسمانی طاقت ہے, روحانی طاقت بھی ہے. جو چاہے رب فرماتا ہے. آقا تو وہ ہیں کہ ان کا جی چاہے کہ مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہو جائے, رب آقا کی رضا پر قبلہ تبدیل فرما دیتا. ہاں, اللہ آپ کو بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے. جب جانا تو مسجد قبلتین میں جانا, وہ جگہ دیکھنا کہ اس جگہ نبی پاک نماز پڑھ رہے تھے. نماز سے پہلے بار بار آسمان کو دیکھا تھا, کیونکہ یہودی تانا دیتے تھے, اے مسلمانوں دین تو نیا لے آئے ہو, قبلہ تو ہمارا ہی ہے تمہارا, تم بھی بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہو. نبی پاک کے دل کی تمنا تھی کہ کاش مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہو جائے, بیت المقدس سے تبدیل ہو جائے. 4 رکعت والی نماز ہے. آقا نے اللہ اکبر کہا, شہرہ ہے بیت المقدس کی طرف. تاریخ نے یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا, صحابہ کی صفیں بندھی ہوئی ہیں, نبی پاک بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. جنہوں نے مسجد قبلتین دیکھی ہے وہ یہ منظر جانتے ہیں. یہ 15-20 ڈگری کا فرق نہیں تھا کہ جناب یوں بیت المقدس ہے اور یوں قبلہ ہے, چلو نماز میں تبدیل ہو جائیں گے. نہیں نہیں, اللہ نے کیا شاندار حکمت کے ساتھ یہ پیغام نماز کے دوران اتارا. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آتا کہ جناب نماز کے بعد اعلان ہو جاتا, نماز کے دوران وہی آتی ہے. بیت المقدس یوں ہے اور قبلہ یوں ہے. 180 ڈگری کا فرق تھا, ٹوٹلی اباؤٹ ٹرن تھا, پورا رخ موڑنا تھا. 2 رکعتیں ہوتی ہیں. پیارے آقا کے دل کی تمنا تھی نا. اعلیٰ حضرت جبھی تو لکھتے ہیں, خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. پیارے آقا کی رضا تھی, قبلہ تبدیل ہونا چاہیے, کعبہ ہونا چاہیے. 4 رکعت والی نماز ہے, 2 رکعت ادا کر لی. پیارے آقا نماز پڑھ رہے ہیں, جبریل امین آئے, عرض کی حضور ادھر رخ پھیر دیں جدھر آپ کا جی چاہتا ہے. نماز ختم نہیں کی نبی پاک نے, تاریخ نے یہ منظر دیکھا. جس میں بڑی گہری بات کہنے جا رہا ہوں, پیارے آقا نے دوران نماز پورا رخ چینج کیا. اب جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہو, مقتدی تو کہ امام صاحب کو کیا ہو گیا بھائی, مگر صحابہ کا عقیدہ دیکھو, صحابہ کا بلیف دیکھو, صحابہ کی نبی پاک پر محبت اور اعتماد دیکھو. کسی صحابی نے سوال نہیں کیا کہ حضور نماز یوں پڑھنی ہے, اشارہ تک نہیں کیا. پیارے آقا نے رخ تبدیل کیا, سارے صحابہ نے رخ تبدیل کر دیا. کیا اطاعت تھی, کیا فالوورشپ تھی. ختم. پیارے آقا نے رخ بدلا, ہمارا رخ بدل گیا. 2 رکعتیں مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف پڑھی, بقیہ 2 رکعتیں مسلمانوں نے کعبے کی طرف پڑھی. اور یہ وہ دن تھا جب سے رہتی دنیا کے لیے کعبہ ہمارا قبلہ بن گیا. بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ رب کے حبیب کو جو حبیب نے چاہا, رب نے وہ عطا کیا. اس کے باوجود طاقت بھی ہے, اتھارٹی بھی ہے, مگر عاجزی کیسی ہے, معافی کیسی ہے, درگزر کیسا ہے. آپ کو یاد ہے جب فتح مکہ ہوئی, پیارے آقا نے جب مکہ فتح کیا تو سامنے کون کون کھڑا تھا؟ وہ سارے کفار کھڑے تھے جنہوں نے نبی پاک کو اپنا گھر چھڑوایا تھا. پیارے آقا بڑے غمگین ہو کر مکے سے نکلے تھے. 53 سال 53 ایئرز میرے آقا نے جس شہر میں گزارے وہ شہر چھڑوا دیا. آقا کی پیدائش وہیں ہوئی, نبی پاک کی جوانی وہاں گزری, نبی پاک کا گھر وہاں, صحابہ کی جائیدادیں وہاں, فیملی وہاں. سب کو مارا گیا, تنگ کیا گیا, کانٹے بچھائے گئے, گلے دبائے گئے. اتنا تنگ کیا ان کفار نے, پیارے آقا نے مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے. مدینے میں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا. کفار مکہ آتے رہے, کبھی بدر میں لڑائی لڑی, کبھی احد میں لڑائی لڑی. پیارے آقا کے چچا کو شہید کیا, کئی صحابہ شہید ہوئے, کتنا ظلم کیا ان لوگوں نے. مگر جب مسلمانوں کو موقع ملا, مکہ فتح ہوا, وہ سارے لوگ سامنے کھڑے تھے جنہوں نے ایک ایک نے ظلم کیا ہوا تھا. ہم جیسا ہوتا تو کیا کرتا کہ آج سب کے سر اڑا دو, آج موقع ملا ہے بدلہ لینے کا. وہ لوگ کانپ رہے تھے کہ آج ہونا کیا ہے ہمارا. نبی پاک نے سب کے لیے عام معافی کا اعلان فرمایا, سب کو معاف کر دیا. جب معاف کیا تو کیا ہوا, اس سرداران مکہ زاروں کتار رونے لگے کہ ہمیں یقین نہیں تھا ہم معاف کیے جائیں گے.
بڑی تعداد ان کی مسلمان ہو گئی۔ اچھا اب سوال یہ ہے، جو صحابہ مکے سے مدینے گئے تھے نا، ان کی گھر، ان کی مال، ان کے زمینیں سب انہوں نے قبضہ کر لی تھی۔ اب مکہ فتح ہو گیا تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ اب ان کافروں کو پتہ چل گیا ابھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے، ہمیں ساری جائیدادیں لوٹانی پڑیں گی نا۔ جب کفار کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تو نبی پاک نے اپنے صحابہ کو کہا، جس نے تمہاری جائیداد پر قبضہ کیا ہے وہ بھی انہیں معاف کر دو، وہ بھی انہیں واپس لوٹا دو۔ اب ذرا سوچئے، یہ ہے اسلام۔ عجیب سا ایک تاثر پھیلایا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے۔ نہیں میٹھے اسلامی بھائی، اسلام معافی سے پھیلا ہے، اسلام درگزر سے پھیلا ہے، اسلام عفو سے پھیلا ہے۔ پیارے آقا نے معاف کیا، اسلام پھیلا ہے۔ ایک شخص نبی پاک کی بارگاہ میں آیا، اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار۔ سنو، پیارے آقا آرام کر رہے تھے، کوئی ساتھ صحابی نہیں تھے، ننگی تلوار ہاتھ میں، ارادہ یہ تھا کہ پیارے آقا کو شہید کر دے گا۔ ابھی اس نے وار کرنا تھا، بیٹھ جائے سارے لوگ، اب یہاں آگے کوئی بھی نہیں آئے گا، بیٹھ جائے، توجہ میری طرف رکھے۔ پیارے آقا علیہ السلام پر اس نے حملہ کرنا تھا، ہاتھ میں تلوار ہے۔ پیارے آقا نے مبارک آنکھیں کھولی، اس شخص نے کہا، اے محمد آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اکیلے نبی پاک ہے، سامنے والے کے ہاتھ میں تلوار ہے، اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ اکبر، رب کے حبیب کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلا، آپ نے فرمایا اللہ۔ صرف یہ سننا تھا، وہ تھر تھر کانپنے لگا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ پیارے آقا نے تلوار اٹھائی، کہا اے غورس اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اب نبی پاک کے ہاتھ میں تلوار ہے، کہتا معاف کر دیجئے، آپ بڑے کریم ہیں، غلطی ہو گئی۔ نبی پاک نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی۔ کوئی دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، نبی پاک تو وہ ہیں، یہ میرے آقا کا طریقہ ہے۔ مگر آج ہم میں سے کسی کو طاقت مل جائے، آج ہم میں سے کسی کو رتبہ مل جائے، آج ہم میں سے کوئی وڈیرا بن جائے، آج ہم میں سے کوئی بڑا بزنس مین بن جائے، آج ہم میں سے کسی کو فزیکلی جسمانی طاقت مل جائے، ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں، اب میں نہیں چھوڑوں گا، اب میں بتاؤں گا کیسے تم سے بدلہ لینا ہے، اب میں بتاؤں گا جناب میرے ساتھ برا کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آپ معذرت کے ساتھ ان علاقوں میں، انٹیریئر سندھ میں، بلوچستان میں خاندانی دشمنیاں چلتی ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہم معاف نہیں کریں گے، ہمارے قبیلے کے بندے کو مار دیا، اب ہم اس کے قبیلے کا بندہ ماریں گے۔ ارے کئی لوگوں نے گھر چھوڑ دیے، آج بھائی بھائی کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج مسلمان سے ڈر کر گھر چھوڑ رہا ہے، آج اپنے بچے کو تیار کیا جاتا ہے، دیکھو بیٹا بڑا ہونا تو فلاں خاندان سے تمہیں بدلہ لینا ہے۔ ایک طرف کہتے ہو میں نبی کا امتی ہوں، ایک طرف کہتے ہو سرکار کا غلام ہوں، ایک طرف کہتے ہو میں کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ ارے جس کا کلمہ پڑھا ہے ان کے چچا کو شہید کیا گیا، سید الشہداء سیدنا حمزہ کو شہید کیا گیا، میرے آقا اتنی محبت فرماتے، سیدنا حمزہ سے اتنا پیار فرماتے، صرف شہید نہیں کیا گیا، سیدنا حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا، آپ کی لاش کی بے حرمتی کی گئی، جس کے آرڈر پر یہ کیا گیا اور جس بندے نے یہ کیا تھا وہ دونوں نبی پاک کے پاس آئے، آقا نے دونوں کو معاف بھی فرما دیا، صحابی کا رتبہ بھی عطا فرما دیا۔ ہم کہتے ہم معاف نہیں کریں گے، ہمیں گالی دی ہے، اب میں بتاؤں گا میں کون ہوں، مجھے چاٹا مارا ہے، اب بتاؤں گا میں کون ہوں، مجھے گالی دی ہے، اب بتاؤں گا جناب میں کیسا ہوں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، یہ کب اسلام تھا؟ ٹھیک ہے کسی نے آپ کے ساتھ برا کر لیا، ٹھیک ہے کسی نے آپ کو برا بھلا کہہ دیا، مگر ہمیں اسلام نے کیا تربیت دی ہے؟ معافی، درگزر، عفو۔ مگر آج ہمارے اندر سے یہ ساری چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ خدا را ایسا نہ کرو، کب تک دشمنیاں کرو گے، کب تک بدلے لوگے؟ تمہارے گھر برباد ہو گئے، سامنے والوں کے گھر برباد ہو گئے، کتنے زندہ لوگ قبروں میں پہنچ گئے، مگر دشمنی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، ہر وقت غصہ آستینیں چڑھی رہتی ہیں، بتاؤ کس سے لڑنا ہے؟ اچھا کسی دوست کے ساتھ لڑائی ہو، باقی دوست لڑنے پہنچ جاتے ہیں، ارے کوئی تو دوست ہو تو سمجھائے کہ نہیں معاف کر دو، اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک روایت یاد کر لو، ایک حدیث پاک سنانے جا رہا ہوں، ارشاد پیارے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے تم زمین والوں پر رحم کرو وہ آسمانوں کا مالک تم پر رحم فرمائے گا۔ فرمایا جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ آج ہم میں سے کئی لوگ سیٹھ ہیں، کئی لوگ
ایسے ہیں جن کے ملازمین کام کرتے ہیں، ایک ملازم غلطی کر دے اٹھا کے چاٹا مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برتن توڑ دے اس کو بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ ذرا سوچو، آج تم کسی پہ قدرت رکھتے ہو، آج تم کسی کو برا بھلا کہتے ہو، غریب تمہیں جواب نہیں دیتا کیونکہ اس کو پتا ہے سامنے جواب دوں گا تو نوکری سے نکل جاؤں گا، نوکری چھوٹ گئی تو گھر بار کا کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ نے تمہیں مال دیا کہ تم جیسے چاہو ایسے اپنے ملازمین سے بات کرو۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے آقا تو وہ ہیں جو حبشی غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے، کونین کے والی ہیں، رب کے حبیب ہیں، معراج کے دولہ ہیں، ایسی جگہ جاتے جہاں فرشتے نہیں جا سکتے، اللہ نے وہ مرتبہ دیا۔ مگر کوئی غلام آ کر کہتا حضور، حبشی غلام، حضور میرے گھر آپ کی دعوت ہے، آپ آئیں گے؟ آقا اور عرض بھی کرتا حضور پرانی چربی چند کھجوریں، کھانا بھی بتا دیا کیا کھلاؤں گا۔ آقا اس غلام کے گھر بھی دعوت کو چلے جایا کرتے، اور ہم غریب کو کہتے میرے پر ٹائم نہیں، تیرے گھر پہ آؤں گا، پتہ نہیں بڑا مصروف ہوں، کیسے آؤں گا تیرے بچے کی شادی میں، امیر بلائے تو سارے پہنچ جاتے، غریب کے گھر جانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اپنے دل سے پوچھو نا، یہ تکبر نہیں تو کیا ہے، یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا نہیں تو کیا ہے۔ جس نبی کا کلمہ پڑھا وہ تو خاک پر آرام فرماتے ہے، چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا، مدنی مدینے والے تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ ایک طرف تو نبی کا غلام کہلاؤں، دوسری طرف میری اکڑی ختم نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں جناب اب شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں۔ مجھے آج تک یہ بھی آپ کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کون سا بٹن آپ کے اندر لگا ہے کہ جب شریف آتا ہے تو آپ شریف ہو جاتے ہیں، بدماش آتا ہے تو بدماش ہو جاتے ہیں۔ او بھائی، شریف بندہ شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جناب آپ کے سامنے کسی نے بدتمیزی کی تو آپ نے بھی گالیاں شروع کر دی؟ یہی تو امتحان تھا نا۔ پیارے آقا کو پتھر مارنا تو ثابت ہے، نبی پاک کا اس پتھر کو اٹھا کر واپس مارنا ثابت نہیں ہے۔ معاف کرتے، درگزر کرتے، اور اس کی برکتیں کتنی ہیں۔ آپ معاف کر کر تو دیکھو نا، کتنے خاندان سیکھ ہو جائیں گے، کتنی دشمنیاں ختم ہو جائیں گی۔ مجھے یاد ہے پچھلا سفر، آج تک نہیں بھولتا مجھ سے، کہ میں جب بلوچستان آیا تھا، ایک اسلامی بھائی کنٹینیو میرے ساتھ رہے، مختلف جگہ پر میرے بیان تھے، پھر مجھے کوئٹہ جانا تھا، میں نے کہا چلے میرے ساتھ کوئٹہ چلے، جی تو بڑا چاہتا ہے مگر کوئٹہ گیا تو مار دیا جاؤں گا، کیونکہ ہمارے دشمن خاندان کے لوگ وہاں رہتے ہیں۔ یقین کریں میں بے قرار ہو گیا کہ میرے وطن کے ایسے حالات ہیں، یہ کسی غیر مسلم کے شہر میں نہیں جا رہا تھا، میرا مسلمان بھائی میرے نبی کا امتی، نبی کے امتیوں کے شہر میں جا رہا تھا، مگر اس کو یہ خوف تھا کہ وہاں دشمن موجود ہے۔ یہ کیا کر دیا ہم نے؟ میرے آقا نے تو غیر مسلموں کو معاف کیا نا، صحابیات کو شہید کرنے والوں کو معاف کیا، اور آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے ملازمین کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسا نہ کرو، آج اللہ نے کوئی منصب دیا ہے، کوئی مرتبہ دیا ہے تو ظلم نہ کرنا، کل قیامت کا دن ہوگا، مظلوم کا ہاتھ ہوگا، ظالم کا گریبان ہوگا، کیسے جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ اگر وہاں مجھے اور آپ کو پکڑ لیا گیا کہ ٹھیک ہے تو ایک مسلمان کی غلطی کو معاف نہیں کرتا تھا، آج تیری جتنی غلطیاں ہیں میں بھی معاف نہیں کروں گا، ہوگا کوئی جواب ہمارے پاس؟ کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب کو؟ آج معاف بھی کرو اور اللہ سے دعا بھی کرو، یا اللہ اس نے غلطی کی، میں نے اس کو معاف کر دیا، میرے مالک تو مجھے معاف کر دینا، مجھے مت پکڑنا قیامت کے دن، اس نے پکڑا تو کوئی نہیں بچائے گا، یاد رکھنا رب نے پکڑا تو کوئی نہیں چھڑا پائے گا، میرے رب کی گرفت بڑی سخت ہے، اس سے بچو، توبہ کرو اپنے رب کی بارگاہ میں اگر آج تک کسی پر ظلم کیا ہے، ورنہ کہیں منہ نہیں دکھا سکو گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے جس کا مفہوم ہے تم میں پہلوان وہ نہیں جو مقابلے میں کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ ہاں میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں، یہ کوئی پہلوانی نہیں ہے کہ دیکھا میں نے اس کو سبق سکھا دیا، نہیں، پہلوانی یہ ہے کہ تمہیں موقع ملا تھا، تم بدلہ لے سکتے تھے، تم اس کو نیچا دکھا سکتے تھے، مگر اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ آؤ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اپنے اندر یہ طبیعت میں یہ چیز لائیں، اللہ کو یہ کتنا پسند ہے۔ سمجھو ایک واقعے سے، ایک شخص بڑا گناہگار تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کی کسی دوست نے اس کو خواب میں دیکھا اور دیکھ کر پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ وہ دوست کہتا ہے مجھے
بخش دیا گیا۔ کہا کیسے بخش دیا گیا؟ تو بڑا گناہ گار تھا۔ کہتا بات یہ، ایک بار میری بیوی نے کھانا بنایا اور اس کھانے میں نمک بہت زیادہ ڈال دیا۔ جب نمک زیادہ ڈالا تو مجھے بڑا غصہ آیا، مجھے جی چاہا کہ میں اٹھا کر بیوی کو یہی پلیٹ منہ پہ مار دوں۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی کئی ایسے شیر ببر بیٹھے ہوں گے جو بیچاری بیویوں پر ایسا ظلم کرتے ہوں گے، غلطی ہونے پر تھپڑ مارتے ہوں گے، گالیاں دیتے ہوں گے۔ وہ بیچاری کچھ کہتی نہیں تو اس کا مطلب تمہیں جواب نہیں دینا پڑے گا؟ اس کا دل نہیں ہے کیا؟ اس کا دل نہیں دکھتا؟ تم جو چاہے جب چاہے اپنی بیوی کو کہہ دو۔ نہیں میرے بیچ اسلام، وہ بھی اللہ کی بندی ہے، ظلم کرو گے تو اس کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ سنو کیا ہوا، وہ شخص کہتا ہے جی چاہا بیوی کو سزا دوں، پھر خیال آیا کہ میری بیوی نے ایک غلطی کی ہے، مجھے سزا دینے کا جی چاہ رہا ہے، میں صبح و شام اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، اللہ مجھے سزا نہیں دیتا، میں اپنی بیوی کی ایک غلطی پر سزا دینا چاہتا ہوں۔ کہتا میں نے کچھ نہیں کہا، بیوی کو چپ چاپ کھا لیا، کوئی سزا نہیں دی، کوئی چیخ پکار نہیں مچائی۔ مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس روز تو نے بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کیا تھا، میں سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ وہ کریم ہے، وہ معافی کو پسند کرتا ہے۔ شب قدر کی دعا یاد ہے، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ پڑھتے ہو آپ شب قدر کو، پھر کیوں عمل نہیں کرتے؟ اللہ کریم، معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرنے والا۔ ارے آج تم بندوں پر ظلم کرو گے تو کل جواب کیا دو گے؟ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، دل بڑا کر لو، ہو جاتی ہے غلطی، ہو جاتا ہے کوئی رانگ نمبر، معاف کرنے والے بنو نا۔ اللہ کے نیک بندے کیسے ہوتے تھے؟ سیدنا مالک بن دینار آپ کا ایک پڑوسی تھا، وہ پڑوسی کون تھا؟ آتش پرست تھا۔ اس آتش پرست نے پتہ کیا کیا؟ اللہ کے ولی تھے نا سیدنا مالک بن دینار، ان کو تکلیف دینے کے لیے آپ کے گھر میں روزانہ گندگی بھیجتا۔ جب گندگی بھیجتا تو مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کو لگتا کہ یار روز گندگی ڈال رہا ہوں پرنالے سے، یہ آتی نہیں لڑنے کے لیے۔ کئی دنوں کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، کہ حضور میں آپ کے گھر میں روز گندگی بھیجتا ہوں، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ فرمایا ہاں تکلیف تو ہوتی ہے۔ تو کہا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ غصہ نہیں آتا؟ کہ تکلیف تو ہوتی ہے، میں پانی ڈالتا ہوں، گندگی بہا دیتا ہوں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اللہ درگزر کرنے والوں کو، معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اس لیے میں جناب معاف کر دیتا ہوں، تو میں کچھ اور کرتا نہیں۔ تو وہ آتش پرست پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اب گندگی بعد میں دھوئیے گا، پہلے میرے دل کی گندگی کو دھو دیجیے، پہلے مجھے کلمہ پڑھائیے، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ غلطی سے پڑوسی کا بچہ ہمارے گھر کے باہر کچرے کی تھیلی رکھ جائے، بس اب ہم سے برا کوئی نہیں، لڑنے کے لیے تیار۔ کیا غلطی نہیں ہو سکتی؟ پیار سے بھی تو بات ہو سکتی ہے نا۔ ہر معاملے کا انجام لڑائی جھگڑا ہی ہے۔ سنو ہمارے بزرگوں کا صبر کیسا تھا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی، ابھی میں نے انہی کا واقعہ سنایا تھا نا، غزوہ خندق میں کسی نے ان کو گالی دی، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو گالی دی۔ ہمیں کوئی دے دے گالی؟ اچھے خاصے نیک نمازیوں کو دیکھا ہے، داڑھی والوں کو دیکھا گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، بھائی اس نے دی اس لیے دے رہا ہوں، بھائی اس نے تو اپنی اصلیت دکھا دی، آپ بھی دکھا رہے ہیں۔ سنو سیدنا سلمان فارسی کو گالی دی، آپ فرماتے ہیں بروز قیامت میرے گناہ زیادہ ہیں، گناہوں کا پلہ بھاری ہے، تو جو کچھ تو نے کہا ہے میں تو اس سے بھی بدتر ہوں۔ اگر مجھے جہنم میں جانا ہے، میرے گناہ زیادہ ہے، تو میں تو اس سے بھی بدتر ہوں، اور اگر ایسا نہیں ہے میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے، تو تیری گالی کی پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اتنا پیارا جواب ہے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، صبر، معافی، درگزر۔ ایک صحابی رسول نے نبی پاک سے سوال کیا کہ حضور مجھے بتائیے، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، کون کون جانا چاہتے ہیں؟ سارے ہی چاہتے ہیں۔ سنو پیارے آقا سے کتنا پیارا سوال کیا، حضور بتا دے کوئی عمل، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، جنت میں داخل کر دے وہ عمل۔ پیارے آقا نے ایک جملہ فرمایا، سنو وہ عمل کیا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کر تیرے لیے جنت ہے۔ ہائے ہائے ہے فلاح و کامرانی،
نرمی و آسانی میں ہے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی۔ کیوں لڑتے ہیں، کیوں جھگڑتے ہیں؟ مانگ لو معافی۔ اگر کسی رشتہ دار سے، کسی دوست سے، کسی خاندان والے سے رشتہ داری کاٹی ہوئی ہے، تعلق ختم کیا ہوا ہے، آج رابطہ کر کے معافی مانگ لو۔ آپ کو لگے گا کہ یار میں کیوں معافی مانگوں، غلطی تو اس کی ہے، میں کیوں معافی مانگوں؟ یہی تو کمال ہے نا، مانگ لے معافی۔ ہماری میمنی میں کہاوت ہے، آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی، آپ سندھی ہیں، سندھی اور میمنی ملتی ہے، بڑی پیاری کہاوت ہے، جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں، جو جھک جاتا ہے وہ اللہ کو بڑا پسند ہو جاتا ہے۔ تو جھک جائیے، کوئی بات نہیں، معافی آپ مانگ لیجئے، تحفہ آپ بھیج دیجئے۔ اگر کسی رشتہ دار سے رشتہ داری کاٹی ہے، تحفہ بھیجے کہ بس آج سے ختم، کوئی غلطی ہو گئی تو بھائی معاف کر دینا، مجھے یہاں معاف کر دو، میں قیامت میں پھنسنا نہیں چاہتا۔ تو ہمت کرو، یہ رشتہ داریاں، یہ دوستیاں، یہ تعلقات جو ہم نے ختم کیے ہوئے۔ آخری حدیث یہ سنا کر اپنے بیان کو ختم کروں گا، اور اللہ کرے کہ میری بات آپ کے دل میں اتر جائے۔ یہ بدلہ، یہ ریونج، یہ چھوڑوں گا نہیں، مار کٹائی، یہ سب ہم ختم کر دیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے، سنو غور سے سنو، آخری حدیث ہے اور کمال کا انعام ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی پاک نے فرمایا 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی، ٹھیک ہے، 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی، قیامت کے دن اللہ اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ کون کون چاہتا ہے میرا حساب آسان ہو اور جنت مل جائے؟ سارے ہی چاہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 3 باتیں ابھی نہ بھی بتاؤں گا صحیح، پہلے نیت نہیں ہو جائے کہ ان 3 باتوں پر عمل کریں گے، کتنی مشکل کیوں نہ ہو نا، اگر جنت ملتی ہے، حساب کتاب آسانی سے ہو جاتا ہے، تو میں کہتا ہوں سب کرنا چاہیے نا، اور یہ مشکل نہیں ہے، بہت ڈیفیکلٹ نہیں ہے۔ 3 باتیں اب غور سے سنو، اگر جنت میں داخل ہونا ہے اور حساب کتاب کی سختیوں سے بچنا ہے، نبی پاک فرماتے 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی۔ نمبر 1، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ ہاں، اصل امتحان یہی ہے، بندہ کہتا ہے اس نے دعوت میں نہیں بلایا، میں بھی نہیں بلاؤں گا، سب کو تحفہ دیا، مجھے تحفہ نہیں دیا، میں بھی نہیں دوں گا۔ بھئی کمال کیا کیا آپ نے؟ مثال کے طور پہ اگر مجھے کوئی آ کر آپ میں سے پھول دے، میں مسکراؤں، میں بھی آپ کو کوئی ادھر کا تحفہ دوں، تو کوئی کمال نہیں کیا میں نے۔ امتحان تو جب ہے کہ سامنے والا تمہیں محروم کرے پھر بھی تم اسے عطا کرو، تو یہ اسلام ہے۔ تو اگر آپ کو کسی نے نہیں بلایا دعوت میں، کبھی سیدھے منہ بات نہیں کی، آپ کو پوچھا نہیں، آپ کو وہ عزت نہیں دی جو آپ سمجھتے تھے، کوئی بات نہیں، توجہ نہیں رہی ہوگی، واجب تو نہیں ہے اس پر نا، آپ دوستی جاری رکھیں، آپ محروم نہ کریں اسے، جنت بھی تو چاہیے نا۔ دوسری عادت فرما، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے ملاپ کرو۔ بعض ہو سکتا ہے لوگوں نے ہم سے قطع تعلق کر لیا ہو، ہاں ایک یہاں میں شرعی مسئلہ بیان کر دوں، رشتہ داری ہو یا دوستی ہو، سب سے پہلے اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میری جس سے بھی رشتہ داری ہے، دوستی ہے، اس کی اللہ اور اس کے رسول سے دوستی ہے کہ نہیں۔ جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، جو بد مذہب ہے، وہ ہمارا نہیں، اس سے نہیں جا کے جڑ جانا، شرعی مجبوری نہیں ہے، ویسے ہی ہماری بات نہیں سنی، ہمیں محبت نہیں دی، ہمیں تحفہ نہیں دیا، ہمیں شادی میں نہیں بلایا ہے، ہمارے خاندان کے ساتھ یہ کر دیا اور ہم نے اس کا تعلق توڑ دیا، ایسا نہ کرو۔ جو قطع تعلق کرے، آقا فرماتے اس سے ملاپ کرو۔ اور تیسری عادت، سبحان اللہ، فرماتے جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ یہ 3 باتیں جو کر لیتا ہے، 3 باتیں اپنا لیتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ اسے جنت میں گھر بھی دے گا، اس کا حساب بھی آسانی سے لے گا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کسی نے آپ کو گالی دی، آپ نے 4 گالیاں دی، یہ کام اچھا کیا، یہ صبر کر کے جنت میں گھر حاصل کر لیا۔ کسی نے چاٹا مار دیا، صبر کر لو نا، یہ جیلوں میں جاؤ کبھی، اللہ نہ کرے آپ جائیں، ہم مبلغ ایسے سے جاتے ہیں، اگر ان کا انٹرویو لینا 80-90% جیل میں وہی آیا ہوتا ہے جس نے غصہ نہیں قابو کیا ہوتا، تھوڑی سی لڑائی ہوتی ہے، اس نے تھپڑ مارا، اس نے ڈنڈا مارا، اس نے پستول نکالی، اس نے بندہ مار دیا، وہ قبر میں چلا گیا یا جیل میں چلا گیا، فائدہ کیا ہوا بھائی؟ پہلے سٹیج پہ صبر کر لیتا ہے، تھوڑی تھوڑی بات پر جو غصہ کرتے رہے، انہوں نے پھر بعد میں جیل کا منہ دیکھا، اور اللہ ناراض رہا تو جہنم کا منہ بھی دیکھے۔ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، خدا رہا آج کے اس بیان کا اثر لیجئے، آئے ہیں تو بدل کر جائیں، اپنے گھر والوں پر بھی شفقت کریں، اپنے بچوں پر بھی شفقت کریں، اپنے ملازمین پر بھی شفقت کریں۔ اللہ نے یہ دن دکھایا نا یار کہ میں ملازم رکھ رہا ہوں، میں بھی تو ملازم ہو سکتا تھا،
آج مجھے اللہ نے کوئی قدرت، کوئی طاقت، کوئی عہدہ دیا تو اس کا مطلب یہ کہ میں گھمنڈی ہو جاؤں، میں ظلم کرنے والا بن جاؤں؟ آپ عاجزی اختیار کریں، اللہ آپ کو اور بلندی عطا فرمائے گا کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ تو بہرحال امید ہے کہ آج کے اس بیان کا اثر آپ لیں گے، اور اگر کوئی دشمنی ہے، اگر کوئی ناراضگی ہے، اگر کوئی خاندان ٹوٹے ہوئے ہیں، دوستوں میں دوریاں ہیں، پڑوسیوں میں دوریاں ہیں، آج ختم کر دو۔ کسی کے ماں باپ اگر ناراض ہیں تو فوری طور پر ان کو راضی کر دو۔ نیت کریں انشاءاللہ آئندہ جھگڑا نہیں کریں گے، آئندہ دشمنی نہیں کریں گے، آئندہ سب کو معاف کریں گے۔ یقین کرو اتنی معافی میں لطف ہے نا، آئے ہائے۔ اب معافی مانگنے والے بنو، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی، آپ کا بوجھ ہی ہلکا ہو جائے گا۔ اب معافی مانگنے والے بن جاؤ، اللہ آپ کے دل میں سکون ڈال دے گا۔ یہ دشمنی کا جب یہ بے چینی نکلے گی نا تو انشاءاللہ سکون طاری ہوگا، آپ کو سکون کی نیند آئے گی۔ کتنا تو حفاظت کا انتظام کرنا پڑتا ہوگا، تو دشمنیاں کرتے ہیں ان کو اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے کہ کہیں دشمن نہ آ جائے، جب دشمنی نہ ہو تو حفاظت کی بھی فکر نہیں رہے گی۔ تو انشاءاللہ آج کے بعد لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک اور نیت پکی سچی، ہم مسلمان ہیں اور ہم پر سب سے پہلا فرض نماز ہے۔ نیت کر لیں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں، کندکوٹ والوں ایسا نعرہ لگاؤ کہ شیطان ادھر سے دور بھاگ جائے۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، انشاءاللہ، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، انشاءاللہ، گانے باجے نہیں سنیں گے، انشاءاللہ، نبی پاک کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ انشاءاللہ۔ اب دیکھیں یہ ہے دعوت اسلام، محبت کا درس دیتی ہے، پیار کا درس دیتی ہے، معافی تلافی کا درس دیتی ہے، میل ملاپ کا درس دیتی ہے۔ پھر کیوں نہ اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاتا۔ تو اے کندکوٹ والوں، آج تو آ گئے ہو، ہر جمعرات آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ ہاں، دعوت اسلامی کا تو ہر جمعرات اجتماع ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے ابھی نگران صاحب اعلان کریں گے انشاءاللہ؟ نور مسجد میں انشاءاللہ، نور مسجد میں ہر جمعرات کو مغرب کے بعد 1-1.5 گھنٹے کی بات ہے۔ ہر جمعرات آئیں، سنتے رہیں گے، دل صاف ہوگا، سیکھنے کو ملے گا۔ اور دوسری عرض میں یہ کرنا چاہوں گا، اب میں آپ سے شکوہ کرنا چاہوں گا۔ ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ کھڑے بھی ہیں، پیچھے بھی پورا ٹینٹ بھی آپ نے بھر دیا، بڑی بات ہے۔ لیکن کندکوٹ والوں، آپ کے پاس فیضان مدینہ نہیں ہے، دعوت اسلامی کا مرکز نہیں ہے، دعوت اسلامی کا دارالعلوم جامعۃ المدینہ نہیں ہے، کیسے کام آگے بڑھے گا؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ کندکوٹ کے بچے بھی علماء بنیں، یہاں کے بچے حافظ قرآن بنیں، یہاں کی اسلامی بہنیں عالمہ بنیں؟ دیکھیں میں کندکوٹ میں نہیں رہتا، پہلی بار آیا ہوں، پتہ نہیں زندگی میں پھر آ سکوں گا کہ نہیں، لیکن آپ تو یہی رہتے ہیں نا، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے میں اعلان کر رہا ہوں کہ کیا ہم نہیں چاہتے کہ یہاں مزید دعوت اسلامی کی ترقی ہو؟ میں ابھی بیان سے پہلے کچھ بزنس کمیونٹی کے لوگ تھے، کچھ ماشاءاللہ ہمارے یہاں کے وڈیرے تھے، ان کے ساتھ بیٹھا، آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ سب مل کر کوشش کریں۔ میں نے تو اپنے نگران کو عرض کر دیا ہے کہ جگہ ڈھونڈیں، اللہ کا نام لے، اللہ غیب سے مدد کرے گا۔ آپ سب ساتھ دیں گے انشاءاللہ؟ دعوت اسلامی مرکز بنائے تو ساتھ دیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ آپ ابھی سے نگران کو بتا دیں کہ بھائی میرا یہ فون نمبر لکھو، میں انشاءاللہ اتنے پیسے دوں گا، نہیں میرے پاس تو نہیں ہے، میں اتنے کروا کے دوں گا۔ آپ سب حصہ ملائیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، ہم اچھا سا ایک مرکز بنائیں، فیضان مدینہ ہو جس میں جامعۃ المدینہ ہو، یہاں بچے یہاں کے پڑھیں، عالم بنیں، مدرسے میں حافظ قرآن بنیں، یہاں اجتماع ہو، پھر دیکھیں انشاءاللہ کندکوٹ کی تقدیر کیسے بدلتی ہے۔ تو انشاءاللہ سب مل کے کوشش کریں گے۔ اچھا ماشاءاللہ وہ ہمارے ذمہ دار اعلان کا کہا تھا، پرچی دینا چاہ رہے تھے وہ اجتماع کے حوالے سے شاید یا قافلے کے حوالے سے۔ جی آپ الحمدللہ جس طرح نماز کا اعلان ہوا تو نماز سیکھنے کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ بغیر سیکھے نماز پڑھیں گے تو بعض اوقات پھر اس طرح نہیں پڑھ پائیں گے اور پھر غلطیاں کریں گے۔ تو نماز سکھانے کے لیے الحمدللہ فیضان نماز کورس 7 دن کا 2 فروری سے جیکب آباد، جس کو ہم دعوت اسلامی کی اصطلاح میں اتار آباد کہتے ہیں، وہاں شروع ہو رہا ہے 11 فروری سے۔ 11 فروری سے جیکب آباد میں شروع ہو رہا ہے اور 2 فروری سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شروع ہو رہا ہے۔ فیضان مدینہ کراچی آئیں گے تو وہ تو نور علی نور ہو جائے گا، اللہ کے ولی کی زیارت بھی کر لیں گے، فیضان مدینہ بھی دیکھ لیں گے۔ جو 7 دن کی بات ہے، آ جائیے اور فیضان نماز کورس کر لیجئے تو انشاءاللہ نماز سیکھ جائیں گے، پھر ہر سجدہ انشاءاللہ برکتیں لائے گا۔ کراچی نہیں آ سکتے تو 11 فروری سے اتار آباد جیکب آباد میں ہمارا انشاءاللہ یہ فیضان نماز کورس ہوگا۔
اور سبحان اللہ فیضان مدینہ کے لیے جو میں نے بھی کہا کہ دعوت اسلامی کا مرکز بنانا ہے، ہم نے ایک 3 رکنی مجلس بنا دی ہے ماشاءاللہ. وہ 3 رکنی اسلامی بھائیوں کا نام کا اعلان کر رہا ہوں، آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے، ان کو سپورٹ کرنا ہے. ہمارے منیر احمد اتاری اگر ہے بھی تو کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ. منیر بھائی کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ. اور زبیر اتاری بھائی اور لیاقت اتاری بھائی ماشاءاللہ. یہ 3 تاجر اسلامی بھائی ہیں، ہمارے محبین ہیں. اللہ ان کو ہمت دے، ان کو طاقت دے. آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ ان کا؟ ہاں 1,12,000 روپے کی نیت کی ہے اور ایک نے 3,12,000 کی 3,13,000 ماشاءاللہ. 3,13,000 کا ہدف اصحاب بدر کا ہے. تو سبحان اللہ اور بھی لوگ نیت کریں، ان سے رابطہ کریں، اپنی نیتیں لکھوائیں. دیکھو میں ایک بات بتا کے جا رہا ہوں کندکوٹ والوں، چند دنوں بعد، چند مہینوں بعد انشاءاللہ فیضان مدینہ بن جائے گا انشاءاللہ. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ اللہ کا گھر ہے نا، میرا تو ہے نہیں، آپ کا بھی نہیں، اللہ ہی بنائے گا. فیضان مدینہ بھی بن جائے گا، جامعۃ المدینہ بھی بن جائے گا. لیکن شاید آپ کو میرا یہ اعلان یاد آئے کہ یار ہم نے تو حصہ ملایا نہیں، یہ بن گیا، یہ ثواب کی فیکٹری لگ گئی، ہمارا حصہ کہاں ہے؟ بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے ابھی حصہ ملا دو، کیونکہ یہ قیامت تک کی ثواب کی فیکٹری لگ رہی ہے. ہم رہیں نہ رہیں، سجدے ہوتے رہیں گے، قرآن پڑھا جاتا رہے گا، قبر پہ پہنچو گے پھر بھی ثواب کے تحفے ملتے رہیں گے. تو انشاءاللہ سب حصہ ملائیں گے. ہم آج چندہ نہیں کر رہے، مجھے آج یہ نہ سمجھیے گا ہم چندہ کرنے آئے ہیں. میں تو جب کندکوٹ پہنچا نہیں تھا تو میرے علم میں بھی نہیں تھا یہاں فیضان مدینہ نہیں ہے. جب نہیں تھا تو میں نے مشورہ کیا، اسلامی بھائیوں کو ذہن دیا. اب انشاءاللہ آج کے بعد جب یہ جگہ ڈھونڈ لیں گے، اعلان ہوگا، آپ کے پاس بھی آئیں گے. آپ ذہنی طور پہ تیار رہیں، پیسے جمع کرنا شروع کر دیں کہ زیادہ سے زیادہ دیں گے تاکہ ہماری آخرت کے اکاؤنٹ میں زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائیں. اللہ آپ سب کو اس کی جزا دے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے کندکوٹ میں دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. ایسا مدنی کام ہو جائے کہ یہاں کا بچہ نمازی بن جائے، سنتوں کا پابند بن جائے. صلو علی الحبیب